الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجہ ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے۔ ان کی عورتوں پر اور بچوں پر بھی بڑے مظالم وہ ڈھا رہے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالی سے اپنی نجات اور مدد کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا والی اور مددگار کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑایا۔ مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ آج کشمیر، فلسطین، برما اور دیگر کئی ممالک میں مسلمان مظلوم ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کریں اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ مظلوموں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عالم جہاد بلند کریں اور ان ظالموں سے انتقام لیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری عطا فرمائے اور ظالموں سے انتقام لینے کی اہل حق کو توفیق عطا فرمائے جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کافر شیطان کے لیے لڑتے ہیں، مسلمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ جب وہ کافر شیطان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے، تو مسلمانوں کو تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، آخرت میں ثواب بھی پانا ہے، تو انہیں تو بہت ولولے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، یعنی کافروں کا مکر و فریب انتہائی کمزور ہے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کی مدد کے مقابلے میں ان کا مکر و فریب کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سورۃ النساء کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں جذبہ جہاد اور شوق شہادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔